نمرود کے گھر کے باہر ایک درخت لگا ہوا تھا. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. اس درخت کا کمال کیا تھا کہ اس درخت کا سایہ کوئی نہیں تھا. سورج تو چڑھتا لیکن اس کا سایہ نہیں تھا. لیکن کمال بات کیا ہے کہ ایک بندہ جب اس درخت کے سائے میں کھڑا ہوتا نا تو سایہ ایک بندے کے برابر آ جاتا. دوسرا آیا سایہ 2 کے برابر, تیسرا آیا سایہ 3 کے برابر, چوتھا آیا سایہ چوتھے کے برابر. کتابوں میں لکھا ہے کہ 1,00,000 لوگ جب اس درخت کے نیچے جمع ہو جاتے نا, بظاہر اس کا سایہ نظر نہیں آ رہا کسی کو, لیکن جیسے جیسے لوگ اس کے نیچے آتے جاتے ویسے ویسے کیا ہوتا, اس کا سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا. 1,00,000 لوگوں کے برابر اس کا سایہ چلا جاتا. لیکن اس سے بھی عجیب بات کیا ہے, جیسے ہی 1,00,000 سے اوپر ایک بھی بندہ ہوتا نا, وہ سارے کے سارے لوگ بے سایہ ہو جاتے. اب یہ عقل کو حیران کرنے والی بات ہے اور فطرت سے ٹکرانے والی بات ہے کہ ہماری جو فطرت ہے درختوں کی وہ سایہ دیتے ہیں, اور 1,00,000 لوگوں تک سایہ پہنچنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ بھی جو ہے وہ حیرت میں ڈالنے والی بات ہے. پھر 1,00,000 سے اوپر ایک بھی لوگ چلے جائیں تو سارے کے سارے بے سایہ ہو جائیں. تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نمرود معاذ اللہ ولی ہے؟ بھئی ہم نے شریعت کے معیار کو سامنے رکھنا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمرود بڑا پہنچا ہوا تھا, اس کے محل کے باہر درخت ہے, درخت کا سایہ نہیں ہے, ایک بندہ گیا سایہ آ گیا, دوسرا آیا سایہ آ گیا, تیسرا آیا سایہ آ گیا, 1,00,000 بندہ اس کے نیچے کھڑا سایہ آ گیا. جیسے ہی 1,00,000 سے لوگ بڑے سایہ چلا گیا. پتہ چلا کہ کرامت اور چیز ہے, استدراج اور چیز ہے. اگر فطرت سے ہٹ کر کوئی چیز صادر ہوتی ہے مسلمان سے, اسے ہم کرامت کہیں گے. اگر عقل سے ٹکراتی ہوئی بات کافر سے صادر ہو تو اسے ہم کرامت نہیں, اسے استدراج کہیں گے. اسے کرامت نہیں, اسے استدراج کہیں گے. اب آپ نے معیار کو دیکھنا ہے. معیار اگر مسلمان ہے, نمازی ہے, شریعت کا پابند ہے, صوم و صلات کا پابند ہے, ظاہری حلیہ اس کا اسلام کے مطابق ہے, ساری چیزیں اس کی اسلام کے مطابق ہیں. اب اگر اس سے کوئی ایسی بات صادر ہوتی ہے جو کل تسلیم نہ کرے تو اس کو ولایت کہیں گے. اگر وہ ظاہری طور پہ نہاتا نہیں ہے, عورتیں اس کے پاس آتی جاتی ہیں, اور جناب کیبلیں لگی ہوئی ہیں, جناب عجیب و غریب اس کے معاملات ہیں, بوٹیاں چل رہی ہیں, پنگ چل رہی ہے, گوٹے چل رہے ہیں, اور خود بھی وہ برہنہ ہے, لباس پورا نہیں ہے, اور کیا جی حضرت صاحب پہنچے ہوئے ہیں, خبردار ایسا بندہ رب کی بارگاہ میں نہیں بلکہ شیطان کی بارگاہ میں پہنچا تو ہو سکتا ہے, لیکن رب کی بارگاہ میں پہنچا نہیں ہو سکتا. یہ استدراج میں اور کرامت میں فرق ہے. اب ہم اس چیز کو سامنے رکھ کے نمرود کو معاذ اللہ کو عہدہ تو نہیں دے سکتے. اب اس سے بڑھ کر اگلی بات, نمرود کے محل کے باہر ایک بہت بڑا حوض تھا. صبح کے وقت لوگ آتے اور کیا کرتے, آ کر کسی کے پاس پیالہ ہے تو پیالے کے اندر گندم ہے, اس نے حوض میں ڈال دیا. کسی کے پاس دال ہے, اس نے حوض میں ڈال دیا. کسی کے پاس پانی ہے, اس نے حوض میں ڈال دیا. دودھ ہے, حوض میں ڈال دیا. جو بھی کسی کے پاس ہے وہ حوض میں ڈال دیتے. لیکن شام کا وقت جب ہوتا, صبح کے وقت جس نے جو چیز بھی ڈالی ہوتی نا, وہ اپنا اپنا برتن ڈال کے جب باہر نکالتے نا تو وہی چیز اس میں واپس آ جاتی. یہ بھی عقل کو حیران کرنے والی بات ہے. یہ بھی جو ہے وہ عقل تسلیم نہیں کرتی. تو یہاں پر مشائخ عظام نے لکھا ہے کہ یہی فرق ہے ایک اللہ کے ولی میں اور کافر میں. اگر اللہ کے ولی سے جو بات ہے وہ عقل کے خلاف نکلے اسے کرامت کہتے ہیں, لیکن کوئی اللہ کا ولی نہ ہو تو اس سے بھی ایسی بات صادر ہو سکتی ہے جو عقل کے مطابق نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے حضرت صاحب بھی بڑے پہنچے ہوئے ہیں, بلکہ اس بات کی دلیل ہے اگر یہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے, اس سے کوئی ایسی بات صادر نہیں ہو سکتی, بلکہ اس سے بھی یہ بات صادر ہو سکتی ہے.